السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں ہاتھی سے بچو، یہ عنوان پڑھ کر آپ کو حیرت ہوگی، لیکن یہ مضمون پڑھنے سے آپ کی حیرت زائل ہو جائے گی۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں اپنی عادت کے مطابق حدیث رسول کا درس دے رہے تھے اور طلباء آپ کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی نے تیز آواز لگائی کہ مدینہ میں بڑا ہاتھی آ گیا ہے۔ اہل مدینہ نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ مدینہ میں ہاتھی نہیں پائے جاتے، تو تمام شاگرد ہاتھی دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے سوائے یحییٰ کے۔ امام مالک نے ان سے کہا، تم کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے اس سے پہلے ہاتھی دیکھا ہوا ہے؟ اس پر یحییٰ نے کہا، میں مدینہ امام مالک کو دیکھنے آیا ہوں، نہ کہ ہاتھی دیکھنے۔ اگر ہم اس قصے پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صرف ایک طالب علم کو اس کا ہدف یاد تھا کہ وہ مدینہ کس لیے آیا ہے، اسی لیے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے جبکہ دوسرے بھاگ پڑے۔ اور اس چیز کا فرق ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یحییٰ بن یحییٰ کی روایت امام مالک سے معتبر ہے، ان کی کتاب موطا کے اندر، اور دوسرے طلباء کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ آج ہمارے زمانے میں بھی ہاتھی آتا ہے، لیکن آج اس کی شکل اور طریقہ مختلف ہے، خصوصاً رمضان میں، جہاں لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہدف مقرر کر رکھتے ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس مہینے سے وہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری قسم جو غافل اور کوتاہ رہتی ہے، جنہیں مختلف شکلوں میں ہاتھی گھیرے رہتے ہیں، مثلاً انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ڈرامے، فلمیں، موسیقی، میچ، IPL اور مختلف محرمات آج کے دور کے ہاتھی ہیں۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کر کے بڑا انعام فرمایا ہے، جو مہینہ ہے نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کا، نیک اعمال کے ذریعے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا، رحمان کا تقرب حاصل کرنے کا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کی تمنا رکھتے ہیں، پر موت نے انہیں مہلت نہیں دی۔ ہمیں ملا ہے تو چاہیے کہ بھرپور فائدہ اٹھائے۔ کوئی نہیں جانتا اسے اگلے رمضان ملے گا یا نہیں، تو چاہیے کہ ہم اس عظیم نعمت پر رب کا شکر ادا کریں اور نیکیوں میں دوڑ لگائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔